اس کھوتی دے بچے نو جج لاتا گیا ہے، اس جاہل آدمی نو یہ نہیں پتا کہ تیرا ہی مسئلہ ہے، تو ہی فیصلہ کرنا ہے۔ آج بھی لگتا ہے کہ اس نے نا جرنیل کسی کرنیل یا کسی حوالدار کی اس نے آ کے اس کو پتہ نہیں کیا کی ہے، جفی ڈالی ہے یا پپی کی ہے، وہ ساری کی ساری روح ان کے اندر ٹرانسفر ہو گئی ہے، اور وہ اب جج بھی اس طرح بولنے شروع ہو گئے۔ یہ ظالم ہے، یہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، یہ آپ کی حکومت گرا دیں گے، یہ سارے کام کریں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ ڈاکیہ کا رول کب سے پلے کرنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ اس وقت جو ہے ٹرمپ کے لیے اس جنگ سے دور ہونا بڑا مشکل ہے، اور ٹرمپ وہی کرے گا جو نتنیاہو کہے گا۔ خیر کا پریکٹیکلی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے، باتوں سے یہ لگ رہا ہے، چیزیں جہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے کہ سارے کا سارا امریکہ جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اور جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 20 مئی 2026 سر، سچویشن یہ ہے کہ کل سہیل افریدی صاحب نے بڑی ریزسٹنس دکھائی وہاں پہ۔ ابھی اب ہر بندہ ان کی تعریف کر رہا ہے، ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو اقدام کیا گیا وہ بڑا اقدام اچھا تھا، ان کا سرپرائز ایلیمنٹ تھا۔ اس میں سرپرائز ایلیمنٹ ایک یہ بھی تھا کہ اب انہوں نے اپنی کو پلاننگ کر رہے ہیں، یہ اپنی کو پلاننگ کر رہے ہیں۔ سرپرائز یہ تھا کہ انہوں نے راستہ بدلا اور موٹر وے کو بھی چلے گئے، اور جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2-4 بندے لے کے آئیں گے، وہ بڑی تعداد میں لوگوں کے لے کے آئے۔ اس میں سہیل افریدی کے الفاظ جو ہیں وہ گونج رہے ہیں، بڑے سخت اور بڑے مناسب الفاظ تھے، اور بڑی ہی مناسب طریقے سے بات کی۔ اپنے ریزسٹنس شو کرنی ہے، آپ نے صرف ریزسٹنس شو کرنی ہے، آپ نے اپنی انٹینشن شو کرنی ہے۔ یہ ظالم ہے، یہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، یہ آپ کی حکومت گرا دیں گے، یہ سارے کام کریں گے، یہ ساری چیزیں کنفرم ہیں، یہ انہوں نے کرنی ہے اور یہ کریں گے۔ لیکن آپ نے، ہم نے، جو لوگ ہیں جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو انصاف چاہتے ہیں، جو انصاف کی بالادستی چاہتے ہیں، جو آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی ریزسٹنس شو کرنی ہے۔ ظالم نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے، سہیل افریدی نے اپنے حصے کا تھوڑا سا کام کیا، انہوں نے کچھ بہتر طریقے سے کام کیا، اور صورتحال جو تھی وہ آپ کے سامنے تھی۔ آج انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کرنے کی بات بھی کی ہے، اس کے اوپر بھی ابھی انتظار کرتے ہیں کیا ہوگا، وہ کس طرف لے کے چیزیں جائیں گے اور کیا وہ بات چیت کریں گے۔ لیکن ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ریزسٹنس شو کی، اپنی انٹینشن شو کی، اپنی انٹینٹ شو کیا کہ میں چاہتا کیا ہوں، اپنی چاہت کا اظہار کیا، اپنے بات کا، اپنے کرنے کا، کیا کہنا چاہیے کہ اپنے نیت کا اظہار کیا۔ یہ نیتیں بڑی امپورٹنٹ، انٹینٹ کا مطلب ہے کہ نیت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں۔ تو اس کا اظہار کیا، وہ یہ تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ملاقات، عمران خان کا علاج، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اچھا، اس میں جو مجھے جو بڑی عجیب و غریب چیز لگی نا کل کی خبروں میں، وہ ایک یہ لگی کہ بیرسٹر گوہر آئے ہیں کریمہ بی بی سے، اور ان سے آ کے ملے ہیں، اور ان کو پیغام دیا کہ اگر یہاں سے نہ گئے تو یہاں پہ بہت بڑا حملہ ہو جائے گا، یہاں پہ بربادی ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ ڈاکیہ کا رول کب سے پلے کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اچھے بھلے وکیل تھے، وکیل کے بعد ان کو شوق تھا پالیٹکس میں آنے کا، یہ پالیٹکس میں آئے، وہاں سے عمران خان کا نام ساتھ لگا، ان کو تھوڑی سی عزت مل گئی۔ اب یہ ڈاکیے کا رول جو مجھے نہیں لگتا کہ سوٹ کرے گا ان کو کسی بھی لحاظ سے، یہ ڈاکیے کا رول ان کو سوٹ ہی نہیں کرے گا، بالکل سوٹ نہیں کرے گا، نہ کر رہا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ آگے بتائیں ان کو کہ یہ ہو گیا، پھر یہ بشرا بی بی کے خاندان کو پتہ نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کو پتہ ہے، عمران خان کے خاندان کو کچھ نہیں پتہ، ان کے ساتھ جیل میں کر بیرسٹر گوہر کو پتہ ہے۔ یعنی بیرسٹر گوہر ایک ایسا کردار، گندا چورل کا کردار بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ابھی بریکیں یہیں پہ لگا لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے لیے ان کی ارد گرد رسوائیوں کے جو گھڑے ہیں اس میں گرتے جائیں گے، اور تاریخ میں یہ ایک ڈاکیہ، ایک ٹاؤٹ اور اس قسم کی حیثیت سے یہ جانے جائیں گے۔ ان کی آنے والی نسلیں بھی اسی حیثیت سے جانے جائیں گی۔ دیکھیں بہت سارے کام ہو رہے ہیں اس وقت، تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی مسلسل تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں جہاں یہ لکھا گیا کہ پاکستان کی تاریخ کا 3 سال میں پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے والا صرف ایک شخص آیا، عمران خان، جس نے 3 سال میں ڈیلیور کیا، وہاں یہ بھی لکھا جائے گا کہ پچھلے 3 سال سے جو اسی شخص کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس میں یہ حصہ ڈالنا ہی ہوتا ہے، یہ حصہ ہی ہے۔ جب آپ ادھر کا پیغام ادھر لے جا کے دے رہے ہیں، دوسرے پیغام ادھر جا کے لے رہے ہیں، اس کے بیچ میں سے آپ فائدے لے رہے ہیں، اور شیئر مروت جیسے اپنے پلاٹ معافر کا اپنے جو ہے وہ لیگل کروا رہے ہیں، اپنے فارم ہاؤسز۔ تو یہ ساری یہ ملاوٹ ہی ہے، یہ ان کے ساتھ مل کے کھیلنا ہی ہوتا ہے، یہ اپنے بندے کے ساتھ ظلم کرنا ہی اس سے سمجھا جائے گا، اسے اور کچھ نہیں سمجھا جائے گا۔ تاریخ اس کو ایسے ہی دیکھے گی۔ تاریخ جہاں پہ بیرسٹر، وہاں پہ عمر تا بندیال کو دیکھے گی، جہاں پہ باجوہ کو دیکھے گی، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی ایسے ہی لکھا جائے گا تاریخ کے اندر، ان کے یہی نام ہوں گے تاریخ میں۔
یہ وہ کمپرومائز لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو کیا کہنا چاہیے مظالم میں اضافہ کروایا اور ان کے دبانے میں کردار ادا کیا تحریک انصاف کو اندر رہتے ہوئے. تو اینی وے سہیل افریدی کی بڑی اچھی کوشش تھی اور اس نے اچھا کیا. جہاں جہاں اچھا ہوگا وہاں وہاں تعریف ہوگی. اب امید کریں گے اس تعریف کے بعد وہ بریکیں نہیں لگائیں گے, اپنی انٹینٹ شو کرتے رہیں گے, کیونکہ یہاں پہ انٹینشن کا معاملہ, آپ کی نیت کا معاملہ, آپ کی نیت آپ کے اعمال سے ظاہر ہوگی. اچھا جی, ایک خبر جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جی سلمان صفدر صاحب کی کوئی آنکھ کا کوئی معاملہ بنا, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا معاملہ بنا ان کی آنکھ کا, اللہ کرے کہ وہ ایسی کوئی بات نہ ہو جو خان صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے, لیکن ان کی بھی آنکھ کا مسئلہ بنا. تو انہوں نے درخواست دی ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا اس کو جج کو ڈوگر کی کورٹ میں انہوں نے جا کے کہا, ڈوگر کورٹ میں, کہ بھائی جان مجھے یہ آگے کیا جائے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس وکالت نامہ نہیں ہے جس میں عمران خان کے دستخط نہیں ہے, تو ہمیں دستخط کروا کے ہم نے کروانے ہیں. وکیل نے جا کے ملنا, سلمان الدین راجہ صاحب نے جا کے ملنا, ان سے انسٹرکشن لینی ہے کہ جو پرانی انسٹرکشن تھی تو وہ تو نال اینڈ ہوگی. پہلی انسٹرکشن عمران خان صاحب کی یہ تھی کہ جو سینٹینس جو ہے القادر کیس میں جو سزا ہے اس کی معطلی کی جو درخواست ہے وہ دینی ہے, جس میں بشرا بی بی کی خاص طور پہ دینی ہے کیونکہ وہ خاتون ہے, اس کے اوپر بات کرنی ہے. تو وہ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دی. اب ان کو نئی انسٹرکشنز چاہیے. اب ان کو اپنے موکل سے, اپنے بندے سے, ایک وکیل کو جس کی وہ ریپرزنٹیشن کر رہا ہے عمران خان, اس سے ان کو فردر انفارمیشن چاہیے کہ بتانا ان کو یہ ہے کہ جی کورٹ نے, عدالت نے یہ آپ کی درخواست یا اس کو سننے سے انکار کر دیا, وہ یہ کہہ رہا ہے, تو آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. یعنی وہ کلائنٹ سے پوچھے گا, اپنے موکل سے پوچھے گا, عمران خان سے پوچھے گا, ان کا وکیل جا کے کہ سر آپ کا آگے بتایا اب میں نے کیا کرنا ہے. تو وکیل پھر وہ پھر عمران خان صاحب ان کو بتائیں گے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے, اور پھر ان کے اوپر وکالت نامے کے اوپر دستخط ہوں گے. یہ ایک نارمل, ایک انسانی اور قسم کا پروسیجر ہے. اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا, اور انہوں نے وہاں پہ کہا جی کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات آپ کو انسٹرکشن ملے گی نہیں ہے, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں. یعنی اندازہ کریں, یعنی جج بٹھاتا انہوں بندے نے بٹھا کے, اس کھوتی کے بچے نے جج لاتا گیا ہے, اس جاہل آدمی نے یہ نہیں پتا کہ تیرا ہی مسئلہ ہے, تو ہی فیصلہ کرنا ہے, آپ نے ہی فیصلہ سننا, اور آپ نے ہی دونوں کو ایکول رائٹ دینے ہیں. دونوں پارٹیوں کو آپ نے باری باری سننا ہے, اور دونوں کو برابر برابر حق دینا ہے. وہ جج صاحب کہتے ہیں مینوں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کی آج بڑی زبردست مثال دی ہے شہزاد اکبر صاحب نے پنجابی کے ولاگ میں, اس کو ذرا سنیے گا, اس میں نے بڑے زبردست بات کی ہے. انہوں نے مثال دی ہے جی کہ وہ پرانی فلموں میں جو سائی فائی یا ڈرانی فلمیں ہوتی تھیں, ان میں جب ایک بلا دوسرے کسی انسان کو چک ماری, جو کسی کو ٹچ کر لیتی تھی, کھا جاتی تھی, یا اس کو کچھ کر لیتی, تو وہ ساری روح اس کے اندر انرجی طاقت ہوئی, تو وہ اسی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے. تو جج بھی لگتا ہے کہ اس نے نا جرنیل کسی کرنیل یا کسی حوالدار کی, اس نے آ کے اس کو پتہ نہیں کیا کی ہے, جفی ڈالی ہے یا پپی کی ہے, وہ ساری کی ساری روح ان کے اندر ٹرانسفر ہو گئی ہے, اور وہ اب جج بھی اس طرح بولنا شروع ہو گئے. کتنے بغیرت لوگ ہیں یہ, کتنی ان کی غیرت جواب دے گئی ہے. انہوں نے اپنے قبروں میں نہیں جانا, انہوں نے انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جو بڑے چند خوش قسم نصیبوں کو ہوتا ہے کہ مخلوق کو حساب دینا, مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا, مخلوق کے ساتھ جسٹس کرنا. وہ لوگ اس بے غیرتی پہ اترے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر یہ سارے کے سارے وہی کام ہے جو کہ آسم نیز چاہ رہا ہے, یا کوئی سیکٹر کمانڈر چاہ رہا ہے, یا کوئی کرنل چاہ رہا ہے. اور مجھے ان کرنلوں اور جنرل سے بھی یہ بڑا یہ ہے کہ جنرل تو چلو ایک پاسا ہو گیا, بڑا شیطان ہے. چھوٹے چھوٹے جو کرنل وغیرہ ہیں یہ کتنی دیر زندہ رہیں گے, کتنے جاگے اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا, ہم نے پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی تھی, کیوں ہم نے یہ سارے کام کیے. حیرت ہے, یہ کیا جواب دیں گے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا جی, اب صورتحال جو پاکستان کی ہے وہ ہے, لیکن ابھی ایران عراق وار کے اوپر تھوڑی سی بات کر رہے ہیں. وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ جو ہے مسلسل بیک فٹ پہ جا رہا ہے, اور امریکہ سے جو چاند خبریں آ رہی ہیں, ان خبروں کے بارے میں وہاں پہ ان کی پارٹی کے اندر جو انٹرنل انتخابات ہوتے ہیں اس میں جو ٹرمپ کے سپورٹر تھے ان کو ہرایا گیا بے تحاشا پیسہ لگا کے. اور جو ہرانے والے لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ لوبیسٹ ہیں, وہ لوبی کرنے والے لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کو سپورٹر کرتے ہیں, پرو اسرائیل کہہ رہے ہیں ان کو, یا پرو نتنیاہو کہہ رہے ہیں. وہ سپورٹر ہیں, وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹرمپ کے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے اندھا دھند پیسہ لگایا جا رہا ہے. اب ایسی صورت میں یہ بات جو ہے وہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی لوگوں کو کہ اس وقت جو ہے ٹرمپ کے لیے اس جنگ سے دور ہونا بڑا مشکل ہے, اور ٹرمپ وہی کرے گا جو نتنیاہو کہے گا. نتنیاہو کہے گا کہ جنگ بند کرنی ہے تو وہ بند کر دے گا, نتنیاہو کہے گا کہ جنگ کرنی, کیونکہ اس کا اپنا سروائیول, ٹرمپ کا اپنا سروائیول جو ہے وہ سارے کا سارا صہیونیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, اسرائیلی گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے.
یہودی لابیز کے ہاتھ میں چلا گیا. یہ بڑی ہی گندی انڈیکیشن ہے, یہ بڑی بری انڈیکیشن ہے امریکہ کے لیے, امریکہ کے عوام کے لیے. اب ان کو سوچنا یہ ہے کہ ان کا ملک جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے. امریکہ پریکٹیکلی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے, سننے میں یہ آ رہا ہے, باتوں سے یہ لگ رہا ہے, چیزیں جہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے کہ سارے کا سارا امریکہ جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. اور یہ سوچ جو ہے امریکہ کے اندر عوام میں بڑھتی جا رہی ہے. اب امریکن عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ اب امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے. امریکہ کی صورتحال یہ بن گئی کہ یورپ اس سے دور ہوتا جا رہا ہے, نیٹو کے ساتھ اس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, نیٹو سے وہ نکلنا چاہ رہا ہے, اور امریکہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہو چکا ہے, جس کا ہمیں بڑے واضح طور پہ ہم نے چائنا میں ان کو دیکھا. چائنا میں جب وہ ٹرمپ گیا تو ٹرمپ کی وہاں پہ جو باڈی لینگویج تھی, ٹرمپ کا جہاں وہ ترنا پھرنا تھا, جرا جو بھی تھا, وہ جو تھا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ ان میں وہ دم خم باقی نہیں ہے. اور یہ امریکہ کے لیے ایک اچھی انڈیکیشن نہیں ہے. یہ اس کو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کے اختتام کا آغاز ہو گیا. تو اگر یہ صورتحال ٹرمپ کی ہے تو مڈل ایسٹ میں یہ صورتحال, مڈل ایسٹ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹرمپ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ جی میں نے تو حملہ کر دینا تھا, میں نے تو ان کو تباہ کر دینا تھا, مجھے تو مڈل ایسٹ کے جو میرے دوست ممالک ہیں دبئی وغیرہ انہوں نے روکا ہوا. اور دوسری طرف دبئی بھی کوئی اچھا رول پلے نہیں کر رہا اس ساری گیم کے اندر. وہ ان کے بھی اپنے اختلافات شروع ہو گئے ہیں, ان کے شارجہ کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں, سعودیہ کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں. تو وہ ڈیولپمنٹ جس طرح ہوگی آپ کو بتائیں گے. چھوٹی سی صرف آپ کو یہ بتانی تھی کہ امریکہ کی جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اور امریکہ کو ڈبونے میں شاید ٹرمپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور امریکہ جو ہے وہ اب امریکہ کیا مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ وہی لائن لے رہے ہیں جو کہ اسرائیل لے رہا ہے. دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تک اتنے کیونکہ میں ٹریولنگ میں ہوں, میں لندن سے تقریباً 120 میل کے فاصلے پہ ہوں, اور مجھے آگے فردر ٹریول کرنا ہے, اس لیے مجھے جلدی میں یہیں پہ ختم کروں گا. آپ سے اجازت چاہوں گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.